علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، لیکن امت حضور کو بھول گئی، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ جو برا وقت ہے اور زوال جیسی صورتحال ہے۔ خیر اسلام کو تو زوال کبھی آ ہی نہیں سکتا، فالوورز کو آ سکتا ہے، اسلام کو نہیں آ سکتا۔ اسلام کو زوال کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو خیر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، لیکن فالوورز کو آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کمزور ہے۔ ابھی میں مثال دے رہا تھا، ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے جناب، ہال کے ہال چھوٹے پڑ جاتے، محفل میلاد ہے تو سردی بھی آ گئی، یہ بھی آ گیا مسئلہ، وہ بھی آ گیا، تو بڑے ایکسکیوزز آ جاتے ہیں، تو ہمارے زوال کی نشانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایسی ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے حضور اس کو صلہ دیتے ہیں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ میرے ساتھ جس بندے نے بھی حسن سلوک کیا، اچھا مجھ پر احسان کیا، کوئی حضور پہ احسان نہیں کر سکتا، یہ حضور کا احسان ہے کہ اس کو احسان تصور فرما رہے، جیسے اللہ کو کوئی قرض نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو گویا قرض دے رہے ہیں، اللہ کو کوئی قرض نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے خرچ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو قرض کے طور پہ سمجھوں گا، قرض کے طور پہ لوں گا اور تمہیں دگنا کر کے اور کئی گنا کر کے واپس دے دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا معاملہ کیا، آپ فرما رہے ہیں اس نے مجھ پہ احسان کیا، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتارے۔ اس کا مطلب ہے حضور ہر ایک کے جو بھی آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، لائک روزانہ اگر آپ اس حضرت تشریف لائیں سید فصیح الدین سہروردی صاحب سبحان اللہ، یہ نعتیں پڑھ کر حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تقریر کر کے حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ضائع نہیں جائے گا خدا کی قسم۔ آپ سن کے نعتیں سن کے تقریر سن کے حضور کے اوصاف سن کر حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے آپ اتنی سی حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور اتنی آپ سے محبت کرتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور صلہ ضرور دے روزانہ صالح ثواب کریں۔ حضور کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس پہ مہر لگ جائے گی۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جب یوسف علیہ السلام پروفٹ جوزف پیس بی اپون ہم، he was being sold in Egypt as a slave۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیچا جا رہا تھا، غلام بنا تھا، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، آپ بڑے خوبصورت تھے، بڑی بڑی بولیاں لگ گئی جناب، سونے میں تول کے لیا عزیز مصر میں، بڑی like very expensive price people offered to buy Yusuf alayhi salatu wasalam, one of the prophets. He was so smart and handsome, so smart and handsome, a lot of beauty, angelic beauty he had۔ تو لوگ بولیاں لگا رہے تھے، ایک بوڑھی بھی جو ہے نا وہ بولی لگانے آ رہی، کیا اٹھایا ہوا اس نے؟ دھاگا، a small price she was bringing to buy Yusuf alayhi salam۔ لوگوں نے کہا ارے مائی، لوگ تو یہاں پہ سونے کی بولیاں لگا رہے ہیں، ویری ہائی the price ہے، ویری ایکسپینسو، what you are going to do with this threads, the guttery or some package of the thread۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میری بولی ریجیکٹ ہو جائے گی، لیکن کل محشر کے میدان میں یوسف کی بارگاہ میں کہوں گی کہ بولی لگانے والوں میں میں بھی تھی۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم حضور کی شان میں کوئی تعریف کر سکیں، ارے جس کی تعریف رب سبحانہ و تعالیٰ فرما دے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم حضور کی تعریف کر سکیں۔ اس نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر کو خود تیرے رب نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ یا دنیا کے سارے ناخواں مل کے، دنیا کے سارے مقرر مل کے، دنیا کے سارے مصنف مل کر، سارے ملائکہ، سارے جنات مل کر حضور کی تعریف کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے دنیا کی ہر محبت میں چیٹنگ کا امکان ہوتا ہے، ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے، دھوکے کا امکان ہوتا ہے، دنیا کی ہر محبت میں، چاہے ماں کی محبت ہو، باپ کی محبت ہو، بیوی کی ہو، دوست کی ہو، بھائی کی ہو، کوئی سی بھی ہو، ہر محبت میں دھوکے کا امکان ہے۔ ہو سکتا نہ ہو دھوکا، لیکن امکان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دھوکے کا امکان ہے۔ یہ ایک ایسی سالڈ محبت ہے جو چھوڑے گی نہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص اللہ کے دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے
اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایک ایسی سپورٹ کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے گی, جو بڑی مضبوط ہے, لا انفصام لہا, جس میں کبھی کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی, جس میں کبھی کوئی دھوکہ نہیں ہوگا, ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. تو آؤ دنیا کی محبتیں کر کے دیکھ لی, دھوکے کھا کے بیٹھ گئے, ڈسے ہوئے ہو, اور کیا کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں. بڑے بڑے بھائی دھوکے ہوتے ہیں, استغفر اللہ. یہ حضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے لو لگا لی ہے. محشر ہے اگر محشر تو ہمیں کس بات کا ڈر, ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں. سبحان اللہ. خالد گر حال اپنا کچھ سنایا, ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں اپنے حالات میں خوش ہوں, مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں. میری ایریا ماشاءاللہ عمرہ کر کر آئے تو کھجور وغیرہ کافی لائیں. میں کہا بھائی زیادہ لے کر آنا. میں زیادہ سے زیادہ کھا رہا تھا, اور صبح میں 4-5, ایک تو اسٹوڈنٹس کے لیے ویری امپورٹنٹ. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam likes dates to eat, and that was like a food almost. Dates, you know the dates? Dates, eat. And before going to your college, your university, your school, just use some of the dates. Okay, maybe 3 or 6 or 5. Very important. And only the dates, it's only this fruit has 13 vitamins and minerals at the same time. Only this is the fruit. That is sugar and salt and minerals and 13. Very important. And all that in half an hour works very nicely and gives you a lot of energy. So you will be very active in your class, believe me. And you have to eat by this intention that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used it. Whenever you use date, just make this intention. Okay, then you're going to show your love and compassion towards him. It's very important. تو وہ ڈیٹس میں جلدی جلدی کھا رہا تھا صبح میں جب جاتے ہیں کالج وغیرہ. اس کے بعد جو ہے نا ہماری اہلیہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت جلدی ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بھجوا دیں گے, ہم تو ان کی محبت میں کھا رہے ہیں. الحمدللہ it was like more than half kg, 1 kilogram, and I ate maybe in 2 months 1 kg dates, and I preserved all the the seeds of the dates very like specific place. I never thrown those the seeds of the dates into the garbage. I loved those seeds also. جو اس کی گٹلیاں تھی ساری سنبھال کے رکھی. اس دن آپ کھا رہے تھے نا, آپ کو نہیں بھائی گاربیج میں نہیں پھینکے ہیں. حضور کی جو مدینے کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں نا, ان کی گٹلیوں سے بھی محبت کرو. حضور کے جو در و دیوار ہیں وہاں کے جو کانٹے ہیں ان سے بھی محبت کرو. اگر کھجوریں تمہارے پاس آتی ہیں اس پہ دھول مٹی لگی ہوئی ہے, دھول مٹی کے ساتھ کھا جاؤ, اس پہ کھا کے شفا ہے. یعنی کہ آپ دھونا شروع کر دیں. میں کہا بھائی اور آ جائیں گے, حضور اور بھیج دیں گے. پرسوں وہ ختم ہوئی, کل ایک صاحب آئے کہنے لگے یار میں کسٹم میں کام کرتا ہوں, ایک صاحب بہت زیادہ لے آئے ہوئے تھے, وہ مجھے کوئی 2-3 کلو کھجوریں دے گئے, میں آپ کے لیے بھی آدھا کلو لے آیا. میں سبحان اللہ یار, کل ہی میں سوچ رہا تھا کھجوریں ختم ہوئی. حضور علیہ السلام سے محبت کرو گے خدا کی قسم, بخدا خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مفرد. وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں ہو وہاں. جو حضور کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیا گیا ہے. یہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر میرا تم کوئی گناہ کرو گے تو میں تو بخش دوں گا. میرے نبی کی شان میں اگر کوئی غلطی کر دی نا تو تمہارے سارے اعمال بھی برباد کر دوں گا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھ لو, جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, محبت کو بڑھائے. جب بھی اس طرح کے پروگرام ہو بڑھ چڑھ کر آئیں, دوستوں کو لے کر آئیں. یہ نہیں دیکھیں کہ سردی ہے کیا ہے, آئے بس کوئی بات نہیں. یہ نہیں بیٹھنے کا نہ دیکھیں یار نیچے بیٹھنا پڑے گا, ٹانگیں جم جائیں گی. ارے حضور کی شان میں ٹانگیں ٹوٹتی ہیں, حضور کی محبت میں ٹوٹ جائے خدا کی قسم. صحابہ کرام کو تو یہ عقیدہ ہوتا تھا, یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. اللہ اکبر. تو حضور کی محبت میں جو بھی تکلیف اٹھانا پڑے اٹھا لیں اس کو. وہاں سے جو پھر کرم ہوتا ہے نا اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے مہمان خصوصی ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہے, اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ انشاءاللہ نظم کی صورت میں
نعت کی صورت میں ہم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے. اور میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پاک ایکسٹینشن سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اور دعا کریں بالخصوص مسجد نور مدینہ کے لیے. پہلے بھی ہم نے الحمدللہ کی ہے دعا جمعے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو دوبارہ جو ہے بحال فرمائے, آباد فرمائے, تعمیر فرمائے اس کو جلد سے جلد, اور تمام وہاں کے جتنے بھی رہائشی ان سب کو اس مسجد کا فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.